بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ کو رمضان المقدس مبارک مہینے کی پانے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس ماہ مبارک کو زندگی میں پا لینا اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ اپنے عملوں کے ساتھ قبروں میں جا پہنچے ہیں۔ کیا معلوم کہ ہماری زندگی بھی یہ آخری رمضان ہو۔ تو اللہ کے اس احسان عظیم کی قدردانی اور اللہ کی طرف آنے والے اس مہمان گرامی کی تکریم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، شکر ہے کہ پھر سے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہمیں اور دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے رمضان تک اور اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تمام عبادات، روزے، نماز، تراویح اور جو بھی عبادات ہیں، صدقہ خیرات، اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طریقے سے ہم ادا کریں اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر یہ موقع دیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ اللہ سے امید کرتے ہیں، ہمارے قریب آ چکا ہے رمضان، آنے والا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ تو بہت انسان کی خوش قسمتی ہے۔ تو پچھلے دنوں میں ہم لوگ پہلے ہمیشہ سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان ایک مہمان کی طرح آتا ہے، سال کے بعد مہمان جس طرح سے گھر میں آتا ہے اس طرح سے رمضان آتا ہے۔ تو پچھلے سال ہم نے اسی طرح ایک دو بات سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان تو مہمان نہیں، رمضان تو ہمیشہ آتا ہے، ہم مہمان ہیں، جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے تو جانا ہی ہے، لیکن مہمان تو وہی ہوتا ہے جو کبھی کبھار کسی کے گھر آتا ہے۔ تو سال میں یہ رمضان ہمارے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ تو مہمان کی جس طرح سے انسان قدر کرتا ہے، مہمان کی خاطرداری کرتا ہے، تو کتنا انسان کوشش کرتا ہے ان کے لیے، ان کے رہنے سہنے، کھانے کا خیال رکھنا اور ان کی عزت کرنا اس طرح۔ تو اسی طرح رمضان بھی ایک مہمان ہی ہے ہمارے پاس، ہماری زندگیوں میں تو مہمان ہی ہے۔ ہماری زندگی چلی جائے گی، رمضان تو ہمیشہ آتا رہے گا اسی طرح، لیکن ہماری جب تک زندگی ہے ہمارے لیے تو جب ہمارے گھر آ رہا ہے تو مہمان ہی ہے ہمارے لیے۔ تو اس مہمان کی بہترین طریقے سے اس کا استقبال کیا جائے۔ تو یہی سوچ کر میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم اپنے مہمان کی خاطرداری کے لیے گھروں کو صاف کرنا، اپنے آپ کو اچھا سا رکھنا، کھانے پکانے کا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں، اسی طرح ہم رمضان کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دل دماغ، اپنی گھر کی تیاریاں، رمضان کی تیاری، رمضان یہ ہم سوچیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کس طرح سے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک نیکی 70 نیکیوں جتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو جو پہلے سے ہم اپنے دل و دماغ کو تیار کریں کہ ہم نے رمضان میں یہ کام کرنے ہیں تاکہ اپنے رب کو راضی کریں اور رب کے قریب ہو جائیں۔ تو میں میری بہنوں میں سب کو دعوت دیتی ہوں اور سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس تمام روزے، نماز، عبادات بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کا یہ ماہ مبارک جس میں اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، جس میں خیر اور بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انعامات اور نوازیوں کی باران رحمت ہوتی ہے۔ اس بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کچھ وہ نیک بخت لوگ ہوں گے جو رمضان مبارک کا استقبال خوشی اور مسرت سے کرتے ہیں۔ روزوں کی اور عبادات، رمضان بہاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جمعرات، ایام بیت یعنی چاندنی راتوں اور عرفہ اور عاشورہ وغیرہ کے بھی روزے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رمضان کے روزے مشکل معلوم نہیں ہوتے کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس کی عادی ہوتے ہیں نا۔ تو جیسے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا یہی طریقہ منہج رہا ہے، جو 6 ماہ قبل ہی رمضان کا انتظار اور اسے پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ نوافل کے اہتمام کی بہترین مثالیں تھیں، اور اس موضوع پر ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں جنہیں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں پورا سال ہی رمضان کی طرح ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ وقتاً فوقتاً روزے رکھتے رہتے تھے۔ اور روزے جو وہ تو رکھتے تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے، کہ روزے کی فضیلت کتنی ہے، تو اسی لیے وہ زیادہ تر روزے رکھتے تھے۔ ان کے برعکس وہ لوگ ہیں جن کے ہاں رمضان کی آمد کسی آفت اور مصیبت سے کم نہیں ہوتی، اس کے دنوں اور گھڑیوں کو گن گن کر گزارتے ہیں اور بہت بے صبری سے اس کا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔
ایسے لوگ ایسے لوگوں کا یہ انداز ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انہیں کھانے پینے اور لذتوں میں مست رہنے کی جلت پڑی ہوتی ہے، چنانچہ ان مستیوں کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ ان میں سے بہت سے لوگ فرائض اور واجبات میں بھی سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو رمضان کی عبادات مشکل محسوس ہوتی ہے، خصوصاً جب آخرت میں نماز روزے کا صلہ جنت کی ملنے پر یقین و ایمان بھی نہ ہو۔ یعنی جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اجر ہے، کتنا اس کا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ باقی عبادات کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنا اجر ہے اس کا، لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے اجر وہ اللہ عالم، اللہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اس کا اجر دے گا تو جب انسان سوچے گا کہ کیوں میں نے غفلت کی اور کیوں میں نے نہیں روزے رکھے۔ اسی طرح میں سال کے بعد بھی رمضان کا مبارک مہینہ آپ کے لیے بہت بڑی بشارتیں سمیٹتے ہوئے ہوتا ہے، جس کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم کی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل خود اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچانے والے ڈھال اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان لڑائی کے وقت یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا کچھ تو اپنے بچاؤ کے لیے جو سامان کرتا ہے، تو انسان کے یہ دیکھیں گناہوں سے ڈھال ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ افطاری کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ تو عزیز بہنوں، یہ ہے رمضان المبارک کی خیر اور برکت، اور یہ ہے ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کے افعال و انعامات، اور تو ان خیر اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش ہے ہر شخص ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھائے، یعنی ہماری زندگی میں یہ فائدہ اٹھا لیں کہ اب ہماری زندگی میں یہ فرض روزے آ گئے ہیں۔ روزے تو اگر آپ رکھنا چاہیں تو سال بھر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ فرض روزوں کا جو اجر اور جو ثواب اور جو اللہ کا حکم ہے، اس سے جو اجر ملے گا وہ انسان جب اللہ سے ملے گا، جب ہی انسان کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ہماری زندگی میں اگر ہے تو ہو سکتا ہے اگلے سال ہمیں یہ موقع نہ ملے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں، جو لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے اللہ سے دعا کریں، کوئی بھی کام اگر ہم سے نہیں ہوتا، کوئی بھی اگر نیکی کا کام ہم سے نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اگر نہیں ہو رہا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پہلے سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان آ رہا ہے مجھے توفیق دے کہ میں ان میں بہترین طریقے سے روزے رکھوں، نماز پڑھوں، تراویح پڑھوں، جتنے بھی عبادات ہیں کروں، کیونکہ ان کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش انسان کرے۔ مومن اور مسلمان کے لیے نیکیوں کی موسم بہار آ گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو اور اے شر کے چاہنے والے باز آ جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس ماہ کے لیے پروگرام طے کرنا چاہیے، یعنی ہمیں خود کرنا چاہیے۔ بہار، مجھے جب بتایا کہ بہار دیکھیں، سال میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو کتنا پیارا موسم ہوتا ہے، اس میں انسان پھول پودے درختوں کی نئی کونپلیں نکلتی ہیں، تو اسی طرح یہ بہار جو ہے یہ بہت بہترین بہار ہے۔ افسوس ہمیں کہ اس دنیا میں رہ کے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس وقت ہمیں جب ہوش آئے گا، جب ہمارے سامنے ان کا اجر و ثواب جب لوگ پائیں گے تو پھر روزے دار، تو اس وقت اگر ہم پچھتائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ابھی سے ہم کوشش کریں۔ اب یہ نہیں کہ اب کوئی نہیں جانتا، اب سب لوگ دین اسلام جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، لوگ پڑھے لکھے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جاتا کہ کسی کو نہیں معلوم، یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن کو کہا گیا ہے، قرآن اس لیے کہا گیا کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اور اس کتاب کو کیونکہ وہی قصے وہی چیزیں بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرا کر ہمیں بتائی ہیں، کہ انسان کی جو فطرت ہے انسان بھولنے والی چیز ہے، انسان بھول جاتا ہے، تو پھر بار بار وہی چیزیں یاد دلائی جاتی ہیں قرآن میں۔ تو اسی طرح اس کو بھی ہم بار بار ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں کہ نیکیوں کا کتنا اجر ہے۔ دیکھیں، جب ہم بار بار ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تو کس لیے کہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے ہم یہ کام کریں۔ اب جب انسان بھول جاتا ہے، دوبارہ اگر کسی چیز کی یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ پھر انسان
انسان کو اور زیادہ پھر اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، یا انسان کو یاد آ جاتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، تو رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، یعنی دو دفعہ اس کی دہرائی کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قرآن خود نازل ہوا ہے، ان کو تو انہیں تو یاد بھی تھا، اور لیکن پھر بھی وہ اس کو دوبارہ دہراتے تھے. تو ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. یہ فضیلت بھرے اس مہینے میں جن اعمال کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سب سے اہم کام رمضان مبارک کے روزے ہیں، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان اور اس سے اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ متفق علیہ. یہ حدیث ہمیں اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ روزہ کوئی رسم اور روٹین نہیں ہے، بلکہ عبادت بھی وہ جو کہ بالکل اللہ کے قریب زیادہ قریب کرنے والی، کیونکہ روزہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جو عبادت ہے صرف اللہ اور بندے کے درمیان وہ اسے معلوم ہوتا ہے. باقی اگر دوسرے لوگوں کے پاس سامنے اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں تو آپ یا نہ بھی کہیں تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا روزہ نہیں ہے یا روزہ ہے. اگر آپ کچھ نہ بھی کہیں، جھوٹ بھی نہ بولیں، تو رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سب روزہ رکھتے ہوں گے، تو آپ اگر ان کے سامنے کسی کے سامنے کھا پی نہیں رہے تو انہیں بھی یہی یقین ہوگا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے زیادہ بہترین عبادت ہے، جس میں ایمان اور یقین اور اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو. دوسرا بڑا عمل جو اس ماہ میں کیا جانے والا ہے وہ قیام اللیل یا نماز تراویح ہے، جس کے متعلق ارشاد گرامی ہے: جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر یقین، ایمان اور اس سے اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، ان کے سابقہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں. یہ بھی متفق علیہ ہے. یہاں بھی توحید، ایمان اور اخلاص نیت کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نماز تراویح کوئی روٹینی عمل نہیں ہے، بلکہ فرائض کے بعد افضل ترین نماز ہے، جس کی فضیلت پانے والے وہی خوش نصیب ہیں جو ایمان صادق یعنی سچے ایمان اور یقین کامل کے حامل ہوں. تیسرا عمل اس ماہ مبارک میں کیا جانے والا قرآن کریم کی تلاوت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. لہذا قرآن اور رمضان کا بہت اہم تعلق ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو دہراتے تھے. پھر صدقہ اور خیرات کی بھی اس ماہ مبارک میں خصوصی اہمیت اور بہت فضیلت ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک میں صدقہ خیرات تیز آندھی کی طرح ہوتے تھے. پھر رمضان مبارک میں دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا. قرآن کریم میں روزے کے احکام کے درمیان دعا کا بیان کرنے کی وجہ ہے کہ روزے داروں کو دعا کی طرف توجہ دلائی جائے، اور ویسے بھی روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے اس مہمان عظیم کا خوشی اور مسرت سے استقبال اور اس کی عزت افزائی کے لیے ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان میں بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور بخشش فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم.